الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والكهف الحصين والغياث المستر المستقيم لا سيما بقية الله العظيم الذين أرهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذان گرامی، پہلے تو یہاں اس کربلا کے کیمپس میں جو لوگ بھی رہتے ہیں ان لوگوں پر لازم ہے کہ اگر یہاں کوئی مجلس ہو رہی ہے تو اس میں حاضری دیں، یہاں رہنے کا جو حق ہے وہ ادا کریں، کیونکہ جناب عباس کی یہ بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں اگر کوئی مختصر سا پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں ان سب کا تعاون ہونا چاہیے. یہاں آئیں، کم سے کم آ کے فرش اعضاء پہ بیٹھ جائیں، اور ہمیں یہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے، صرف فرش اعضاء پہ آ جائیں. نہ بھی ہو، اگر ایک آدمی بھی ہوگا تو ہم مجلس تو پڑھیں گے، کیونکہ میرے پیش نظر بی بی فاطمہ ہوتی ہے اور ائمہ اہل بیت ہوتے ہیں. کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن بی بی فاطمہ چاہے مختصر سی مجلس ہو، چاہے چھوٹا خطیب ہو، چاہے بڑا خطیب ہو، چاہے غریب کی مجلس ہو، چاہے امیر کی مجلس ہو، لیکن بی بی فاطمہ تشریف لاتی ہیں. ائمہ اہل بیت آیت اللہ خوئی کا تو فرمان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حدیث میں کہ ائمہ اہل بیت بھی بی بی فاطمہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس فرش عزا پر بی بی آ جائیں، بی بی فاطمہ تشریف لے آئیں. اب اگر کوئی اس فرش عزا سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے کہ ہم فرش عزا پہ نہ آئیں، تو گویا ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ جو وہ اس سے سلب ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تشریف جب لے آتی ہیں تو آپ ضرور، یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کچھ لوگ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کووڈ ہو جائے گا، کووڈ-19 جو ہے اس سے متاثر ہو جائیں گے، انفیکشن ہو جائے گا، یا مثلا کورونا وائرس لگ جائے گا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال بھی کربلا میں چہلوں کے موقع پر 1,44,00,000 لوگ تھے، جس کو 14 ملین کی رپورٹ ہے عام طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کی. 1,44,00,000 بنتے، یعنی 1,40,00,000 اس میں 4 اور بڑھا دیجیے، 1,44,00,000 تقریباً 1.5 کروڑ کا مجمع. وہاں کا جو ہیلتھ منسٹر ہے
جو رپورٹ آئی ہے اس کی ہیڈ منسٹر کے لیٹر پیڈ پہ، اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے کووڈ-19 کے چلتے لوگوں کو پوری دنیا سے روک دیا تھا کہ وہ لوگ کربلا نہ آئیں، کیونکہ ہمیں WHO کی طرف سے یہ ہماری منسٹری کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو روکیے، لہذا چونکہ آپ کے بہت مجمع آ جاتا ہے، کروڑوں آ جاتے ہیں، تو آپ اس کو پابندی عائد کیجیے، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں شہر کے تو وہی لوگ ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ انہوں نے پابندی بھی عائد کر دی تھی، ویزے نہیں دے رہے تھے، فلائٹس نہیں جا رہی تھی۔ اب ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا مجمع کربلا میں آیا تو کیسے آیا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہے مجلس حسین، یہ ہے زیارت حسین، اس پہ بہت روک لگائی گئی۔ یاد رکھیے جس چیز پہ پابندی عائد کی جاتی ہے وہی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ حکومتیں نیست و نابود ہو گئی، جیسے پہلے کی حکومتیں نیست و نابود ہوئی تھی، آج کی بھی حکومتیں نیست و نابود ہو جائیں گی جنہوں نے بھی ہماری عزاداری پر پابندی عائد کی ہے، ورنہ مرض کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو لوگ شفا پاتے ہیں۔ بے شک آپ جانتے ہیں کہ جس کے خون کے قطروں نے صحرا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہو، جس کے خون کے قطروں نے صحرا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہو، تو کیا اس کا ذکر شفا نہیں ہوگا؟ یقیناً ذکر شفا ہوگا۔ تو ہیلتھ منسٹر کہتا ہے کہ ہم نے منع تو سب کو کر دیا، لیکن یہاں اتنے لوگ آئے، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ اتنے لوگ ریکارڈ میں ہیں کہ آئے۔ لیکن جب وہ واپس گئے تو وہاں پر سروے کیا گیا، تو سروے میں کووڈ-19 کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ چہلم کے موقع پر اتنا مجمع آیا، چلا بھی گیا، کہا کہ اگر پہلے کسی ایک آدھ کو کووڈ تھا بھی تو وہ نیست و نابود ہو گیا، یعنی اب کربلا میں کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 نہیں ہے، کورونا وائرس بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ ہے اعجاز امام حسین علیہ السلام۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ اگر وائرس ہوتا کورونا تو لوگوں کو انفیکشن ہوتا، نہ جانے کتنی لاشیں، اگر 6 کروڑ لوگ آ جاتے تو نہ جانے کتنی ہمیں لاشیں اٹھانا پڑتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم نے جب 1.5 کروڑ کا مسئلہ دیکھا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہم نے بھول کی تھی، یہ ہم نے بھول کی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب مجلس شفا خانہ ہے تو پھر کربلا تو دار الشفا ہے۔ بے شک سلوات پڑھے اب یہ سیدھی راہ فوراً اللہ نے کہا، کیونکہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ فوراً اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ کائنات میں کوئی ایسا ہمیں آپ بتائیے کہ جس کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہوں، لیکن ہاں سوائے خاندان اہل بیت کے کسی کے اوپر بھی اللہ نے نعمتوں کا نزول نہیں کیا۔ نعمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی بنائی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی بنائی ہیں، اور وہ ہم پر نازل کی ہے۔ ہم سے بڑا ہم اہل بیت پر، یعنی اہل بیت پر۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ نعمتیں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ پھر ان اپنے چاہنے والوں ہی کو نہیں، کائنات میں سب کو بانٹتے ہیں۔ کائنات میں چونکہ وہ امام ہے، امام کے لیے لازم ہے کہ اس کی نظر میں اگر کوئی کافر ہے وہ بھی اس کی بھی آیا ہے، مشرک ہے وہ بھی اس کی بھی آیا ہے، گناہگار ہے وہ بھی اس کی بھی آیا ہے، مسلمان ہے مومن ہے وہ بھی اس کی بھی آیا ہے۔ جس طرح سے خدا کی خدائی میں سب کچھ ہے، اللہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں رزق دیتا ہے،
اللہ کفر کرنے کے بعد بھی، یعنی ہم کفر کرتے پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے. فرعون کو بھی اس نے رزق دیا، حامان کو بھی اس نے رزق دیا، شداد کو بھی اس نے رزق دیا، صدام کو بھی اس نے رزق دیا، ضیاء الحق کو بھی اس نے رزق دیا. ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ ان گناہگاروں کو کیوں رزق دے رہا ہے، تو عجب نہیں وہ جواب دے کہ انہوں نے ہماری بندگی چھوڑی ہے کہ ہم اپنی خدائی چھوڑ دیں. بس یہاں پر ایک جملہ اور بھی چاہتا ہے، کہتا ہوں کہ مولا کائنات بھی صفات پروردگار رکھتے تھے، صفات الہی رکھتے تھے. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو تو حکومت نہیں ملی، آپ تو اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو دربار میں مسئلہ پوچھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو آپ نہ جائیے تاکہ یہ پتہ چل جائے دنیا میں ان کی بے عزتی ہوگی. بھئی آپ نہ جائیے، آپ ان کو مسئلہ نہ بتائیے. یہ آپ کیوں چلے جاتے ہیں دربار میں مسائل بتانے کے لیے جب وہ آپ کو پکارتے ہیں؟ تو کہا دیکھو اگر انہوں نے شرافت چھوڑ دی ہے تو کیا میں اپنی امامت چھوڑ دوں؟ تو مولا کائنات بالکل صفات الہی. اسی وجہ سے نصیریوں نے خدا کہہ دیا، حالانکہ حضرت علی نے بار بار منع کیا. حضرت علی بار بار منع کرتے تھے کہ دیکھو مجھے خدا نہ کہو. اور پھر جب لوگ نہیں مانے تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حضرت علی کو بستر رسول پہ سونا پڑا. حضرت علی کو بستر رسول پر تلواروں کی چھاؤں میں سونا پڑا. تو اب جب سوئے تو جب صبح اٹھے تو کہتے ایسی گہری نیند سویا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی گہری نیند نہیں سویا تھا. یعنی اب دیکھیے کہ علی کا سونا سونا ہو گیا. واہ 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 واہ، علی کا سونا سونا ہو گیا. جب اٹھے ہیں تو ادھر سے آواز آئی من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یہ علی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا، اللہ کی مرضی نہیں اللہ کی مرضیاں خرید لی، اللہ کی مرضیاں خرید لی. تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اب یہ جو سچویشن پیدا ہوئی کہ شب ہجرت سوئے، تو اب گویا نصیریوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت علی کہ دیکھو آیت الکرسی پڑھو، اس میں آیت میں ایک جملہ ہے لا سنت ولا نوم. اللہ وہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. لا سنت ولا نوم، اللہ کی. تو عزیزان گرامی حضرت ایک اور سلوات پڑھے والا تو اب ظاہر ہے کہ سو کے بتایا. قرآن میں ہے، آیت الکرسی میں ہے لا سنت ولا نوم، کہ اللہ وہ ہے کہ نہ جسے اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے. حضرت علی یہ بتانا چاہتے ہیں شب ہجرت میں سو گیا. اے نصیریوں مجھے خدا نہ کہنا، اس لیے کہ خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہیں آتی. تو میں نے تمہیں سو کے بتایا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں. دوسری چیز، جب بھی کوئی معجزہ دکھاتے تھے، چاہے وہ سورج کا پلٹانا ہو، چاہے وہ سنگریزوں کا اپنے ہاتھوں میں بلوانا ہو، چاہے درختوں کا ان کے قریب آنا ہو، جیسے ہی کوئی معجزہ دکھاتے تھے ویسے ہی سجدہ الہی میں گر جاتے تھے. تو اگر نماز ادا کرتے تھے کہ کائنات مجھے خدا نہ کہہ دے. صلوات پڑھے بر محمد گرامی. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر واقعی رکھ. آج حالات بدل رہے ہیں، بہت سے لوگ مجلسیں کینسل کر رہے ہیں. تعجب ہے، تعجب. ہر شخص کو تعجب ہونا چاہیے کہ مجلسیں برکتوں کا ذریعہ ہے. گھروں سے نحوستیں دور ہوتی ہیں. مجلسیں کرنا توفیق کی بات ہے، ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا بہت زیادہ امیر ہیں وہ مجلسیں کینسل کر رہے ہیں، لیکن جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ
جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ آج بھی فرش عزا بچھا کے مجلسیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھے کیونکہ وہ غریب جانتا ہے کہ مجلس حسین سے ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے. بھائی آیت اللہ خمینی کا یہ جملہ کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے، اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا، شاہ ایران چلا گیا، اسلامی انقلاب آ گیا، ان کے جملے ہیں ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے حاصل کیا ہے. یعنی محرم اور سفر میں کیا ہوتا ہے؟ مجلس حسین ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے. تو محرم و سفر کی وجہ سے ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف صدقہ ہے محرم اور سفر کا، یعنی امام حسین کا صدقہ ہے. تو عزیزان گرامی، اہدنا الصراط المستقیم ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر باقی رکھے. اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے مجلس حسین. سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر باقی رہنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں بہت سے ذریعے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے بڑا ذریعہ مجلس حسین ہے. آپ بہت سے لوگ کہیں گے نہیں نماز ذریعہ ہے. صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، حج ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، طواف خانہ کعبہ کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. نہیں، صحیح معنوں میں مجلس حسین سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ مجلس حسین میں نماز کی بھی بقا ہے، روزے کی بھی بقا ہے، حج کی بھی بقا ہے، قرآن کی تلاوت کی بھی بقا ہے، خانہ کعبہ کی بھی بقا ہے. مجلسیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اذان کیا ہے، مجلسیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ قرآن کیا ہے، مجلسیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کعبہ کیا ہے، مجلسیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، قعود کیا ہے، سلام کیا ہے. یہ ہمیں مجلسوں نے بتایا ہے. سب کچھ مجلسوں میں ملتا ہے. اس لیے مجلسیں سب سے بڑا ذریعہ ہے ہدایت کا. ایمان، آج ہماری ایمان کی سلامتی خطرے میں ہے. آج ہمارا ایمان سالم رہ جائے یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے، ہماری غذائیں پاک نہیں ہیں. ہم جو غذا کھاتے ہیں، جو لقمہ کھاتے ہیں، وہ سارے لوگ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں وہ حلال کا ہے. نہ جانے کیسے کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. آج مجلسوں میں جو باتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا. ایک کان سے لوگ سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. آخر کبھی وجہ دریافت کیجئے گا، سوچئے گا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو آج ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو ایسے حالات ہوں گے. لہذا ایمان کی سالمیت کی دعا کیجئے کہ آپ کو جو اللہ نے ہدایت پہ باقی رکھا ہے، اس ہدایت کے راستے سے آپ بھٹکنے نہ پائیں. اور ہدایت کا راستہ سوائے اہل بیت کے کہیں اور نہیں مل سکتا. صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ راستہ کس کا؟ اہل بیت کا راستہ. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ٹھایا گیا، یا جو لوگ گمراہ ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہوں کا راستہ نہیں، یا جن کے اوپر اللہ تیرا غضب، جن سے تو ناراض ہو گیا، ان کا راستہ بھی نہیں. تو ظاہر ہے کہ جن سے اللہ ناراض ہو جائے یا جو لوگ گمراہ ہوں ان کا اگر راستہ اختیار کرے گا انسان تو گمراہ ہو جائے گا. اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہمیں ہدایت ملے، تو ہدایت کے لیے صراط مستقیم ضروری ہے. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے یا ان کی آل ہے. صلوات ایمان میں ہمیں پختہ ہونا چاہیے. نجف اشرف میں ایک گھرانہ یہودی رہتا تھا. اس گھرانے میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا آنا جانا جناب سیدہ کے یہاں تھا، بی بی فاطمہ کے یہاں آتی تھی. ظاہر ہے کہ بی بی فاطمہ کے یہاں جو بچی آئے
اور بی بی فاطمہ اگر اس کی تربیت کریں تو وہ بچی کس منزل پہ ہوگی؟ افریقہ کی حبش کی رہنے والی فضہ کنیز بن کے آئی تو اتنا باعظمت ہو گئی کہ ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیتی تھی. یعنی ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، ان کے سامنے جبریل امین آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو آیتیں یاد ہو گئیں. جب بھی وہ جواب دیتی تھی تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت ہوتی تھی، اس میں کوئی سوال کرتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس در پہ جو بھی آ جائے وہ ہدایت پا جائے گا. تو وہ چنانچہ وہ بچی مومنہ ہو گئی، صاحب ایمان ہو گئی، اور ایمان میں بہت پختہ ہو گئی. کہنے کا مقصد ہے کہ ایمان میں ہمیں پختہ ہو جانا چاہیے. اور یہ مجلسیں ہدایت کا ذریعہ تو نہیں، نجات کا ذریعہ بھی ہے، لیکن انہی مجلسوں سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی. اگر ایمان پختہ ہو جائے تو قسم خدا کی شیر کو لگام دے کے انسان اس پہ سوار ہو سکتا ہے، شیر کو حکم دے سکتا ہے، جانوروں کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اگر سچا ایمان ہو. کل میں عرض کروں گا آج یہ والی بات کہ وہ بچی اتنی مستحکم ہو گئی تھی ایمان میں. اب اس کے گھر والے یہودی، ماں باپ بہن بھائی رشتے دار سب چاہتے تھے کہ یہ ایمان سے پھر جائے، یہ پھر مذہب یہودیت میں آ جائے. ماں تک نے کوششیں کی، باپ نے کوششیں کی، گھر پہ اس کو مارا جاتا تھا، زود و گود کیا جاتا تھا، اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن یہ ایمان سے نہیں پھری، یہ ایمان سے نہیں پھری. اب یہاں تک کہ اس سے سب نے بات کرنا چھوڑ دیا. نہ باپ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہے، نہ ماں بات کر رہی ہے، نہ بہن بات کر رہی ہے، نہ بھائی بات کر رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اس محلے والوں کو منع کر دیا گیا کہ تم لوگ بھی اس میری بیٹی سے بات نہ کرنا جب تک یہ ایمان کو نہ چھوڑے. اگر ایمان کو چھوڑ دے گی تو تمہیں اختیار ہے، لیکن اس سے گفتگو نہ کرنا. آخر اس نے ایمان نہیں چھوڑا تو اب گھر والے عاجز ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. ذرا تصور کیجیے کہ کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے کو موت کے لیے سوچے گا کہ ہم اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ اپنایا کہ ایک خطرناک قسم کا سانپ لایا گیا، اور پہلے ہی سے اس کو گھر کے کاموں میں نوکر کی طرح، اس بیٹی کو نوکر کی طرح وہ کچن میں کام کر رہی ہے، وہ باورچی خانے میں کام کر رہی ہے. تو اب ایک سانپ کو لائے اور ایک برتن میں لا کے کچن میں اس سانپ کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا. جب ڈھکن ڈھک دیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ جب کچن میں جائے گی تو اس پتیلی کو ضرور کھولے گی. تو جب کھولے گی تو یہ سانپ اس کا کام تمام کر دے گا، ڈس دے گا. بس رضوان گرامی ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیں، کیونکہ یہ ایمان تو اپنا دے گی نہیں، ایمان تو واپس کرے گی نہیں، یہودیت میں تو یہ آئے گی نہیں، لہذا یہ موت ہی واقع ہو جائے اس کی. تو سہارا سانپ کا لیا. اب عزیزان گرامی جیسے ہی وہ سارے کام کرتے کرتے اس برتن کے پاس گئی اور اس ڈھکنے کو جیسے ہی اس نے ہٹایا، جیسے ہی ہٹایا سانپ نے پھن پھیلایا. جیسے ہی سانپ نے پھن پھیلایا تو اس نے فوراً کہا خبردار اگر مجھ کو اذیت پہنچائی تو میں تیری شکایت بی بی فاطمہ سے کر لوں گی. ایک سلوات پڑھیے خاموش ہو گیا، وہ بیٹھ گیا. جرأت پیدا ہو گئی تھی. یہ کس چیز کی جرأت تھی؟ یہ ایمان کی جرأت تھی. یہ تربیت فاطمہ نے جرأت پیدا کی تھی. یہ خاندان اہل بیت نے جرأت پیدا کی تھی کہ ایمان میں اتنی پختہ ہو گئی تھی. تو ہمیں بھی کم سے کم ایمان میں اتنی پختگی تو پیدا ہونا چاہیے. آج دیکھیے آج ہم ڈرے جا رہے ہیں. آج ڈر کے مارے کیا ہوگا، پولیس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں. حالات بدل گئے، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں لوگوں کا چھٹنی، لوگوں کے یعنی میں کہوں گا جدا بھی ہو گئے لوگ. امتحان بھی ہو گیا. کون حق
اور حقیقت کے ساتھ مجلس کرتا تھا اور کانفارمیٹی کے ساتھ مجلس کرتا تھا، اللہ نے اس وبا سے جدا کر دیا ہے لوگوں کو۔ صلوات پڑھے محمد بس عزیزان گرامی، میں زیادہ دیر میں سکینہ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس بچی کے سامنے پانی کا چشمہ آ جائے، پیاسی بچی کے سامنے، تو اس کو تو پانی پہ گر جانا چاہیے اور پانی فوراً پینا چاہیے۔ لیکن اور یہ کس وقت ہوا؟ جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہیں اور جانا چاہتے ہیں کہ اب آخری منزل ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام کہتے ہیں کہ اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، مجھے مقتل آخری مرتبہ پہنچا دے، پھر میں تجھ پہ سوار نہ ہوں گا، میری شہادت کے بعد تو آزاد ہے، جہاں چلا جائے۔ لیکن اسی اثنا گھوڑے نے سر جھکا دیا۔ جیسے ہی سر جھکایا، گھوڑے کے زلجنا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام حسین نے سمجھا کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب جو حسین جھک کے دیکھتے ہیں، صبح اسما سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ عزیزان گرامی، حسین فوراً اتر آئے، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عزیزان گرامی، کہا بیٹی پانی پینا چاہتی ہو؟ کہا ہاں بابا بہت پیاس لگی ہے، 3 دن ہو گئے بابا۔ عزیزان گرامی ذرا تصور کیجئے، جب کوئی بچی یا بچہ اپنے باپ سے اس وقت پانی مانگے جب پانی کا انتظام نہ ہو سکے تو اس باپ کے اوپر کیا بیتے گی۔ اب ذرا حسین، اب یہاں پر ہوا کیا؟ امام حسین نے ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر ماری تو چشمہ ظاہر ہوا، اس لیے بھی ٹھوکر مار کے چشمہ جاری کیا، اے فوج یزیدی سمجھ لو ہم مجبور نہیں ہیں، ہم چاہتے تو معجزے سے پانی پی لیتے، لیکن ہم منزل امتحان میں ہیں۔ اب سکینہ کیسے کہتے ہیں بیٹا یہ پانی پیو گی یا نانا کا اسلام بچواؤ گی؟ وہ کوئی اور بچی ہوتی تو پانی میں گر جاتی، لیکن ہائے 3-4 برس کی بچی سکینہ نے کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گی، میں پیاسی رہوں گی۔ فوراً ہی وہ جو نیا چشمہ تھا خشک ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر کہا بیٹا اب تو اجازت ہے؟ کہا ہاں بابا جائیے، خدا حافظ۔ عزیزان گرامی، حسین میدان کربلا میں آئے۔ اب میدان کربلا میں آئے، جنگ تھی، یہاں تک کہ نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ادھر سے واسطے دیے جانے لگے، عباس کا واسطہ تلوار روک دو، علی اکبر کا واسطہ تلوار روک دو، اپنے بچپنے کے دوست حبیب کا واسطہ تلوار روک دو۔ حسین مجبور ہو گئے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، کسی طرف سے نیزے، کسی طرف سے پتھر، کسی طرف سے تیر چلے، حسین کے بدن پر تیر بے بس ہو گئے۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ گھوڑے سے اتریں اور سجدہ آخر کریں۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ تو آئے لیکن تیروں پہ معلق ہے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرے جد پہ سلام، جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بلکہ اس کا بدن تیروں پہ معلق تھا۔ عزیزان گرامی، میرے اس جد پہ سلام جو پیاسا شہید کیا گیا، میرے اس جد پہ سلام جس کی گردن پسے گردن سے جو ذبح کیا گیا شبر مرون کے خنجر سے۔ عزیزان گرامی، حسین نے تیر نکالے، سجدہ آخر کیا، پشت پہ شبر بیٹھ چکا تھا، اب اس انتظار میں تھا
کہ رگوں کو کاٹے تو اس نے اپنا دل رکھا، رگوں کو کاٹنے لگا۔ حسین امت کے لیے دعا کر رہے تھے، کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے، کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر کے بعد نوکے نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہو گیا، قرآن کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سورج کو کہنے لگ گیا۔ اب یہ حسین کا زلجنا جس کے چاوجہ خون کے نشانات تھے، نہ جانے کتنے تیر اس کے بے بس ہو گئے تھے، اب یہ جانا چاہتا ہے، لیکن فوج اشقیاء حسین کے اس زلجنا کو بھی شہید کر دینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آ گئے سامنے کہ نہیں، ارے اس کو نہ قتل کرو، اس کو شہید نہ کرو، اس کو تیر نہ مارو، یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے۔ ارے میں کہوں گا رسول کی سواری کے گھوڑے کا اتنا احترام جو رسول کے دوش پہ سوار ہوتا تھا، جو رسول کی زلفیں پکڑتا تھا، اس کا کوئی خیال نہیں۔ اسی عالم میں بچتے بچاتے زلجنا خیمے تک پہنچا، خیمے پہ سکینہ کڑی انتظار کر رہی تھی۔ اب جو سکینہ نے دیکھا زیر غالی ہے، ارے زخمی گھوڑا ہے، جلدی سے اندر آئی، وہ بھی اماں میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا، اس لیے کہ زلجنا واپس آیا، زیر غالی ہے۔ جلدی سے زینب نے سکینہ کو گود میں لیا، اے بیٹی سکینہ، یقیناً تم یتیم ہو گئی، میرا ماں جایا، پیاسا مارا گیا، سیعلم الذین ظلموا ایام الانقلاب ینقلبون۔